السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مشہور و معروف انجینئر عرفان خالق صاحب کے ساتھ، جو کہ ایم ڈی ہیں ہائیڈرولک انجینئرنگ ایکوپمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ دوسرا انٹرنیشنل ایشو اس وقت جو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہے، بیت المقدس کے حوالے سے ہے، برما کے مسلمانوں کے حوالے سے ہے، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہے، تو ان سے ملتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انجینئر عرفان خالق صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا دہشت گردی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دہشت گردی کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ابھی حالات ہیں وہ صرف اور صرف دہشت گردی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اور بیرونی طاقت بھی اس میں ملوث ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہماری فوج کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لے لیں اور عوام کے ساتھ مل کے کوشش کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو عوام کو صحیح ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام اگر صحیح ہو جائے گی تو دہشت گرد بھی ختم ہو جائے گی، پاکستان ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ تو جو مین مسئلہ ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم بیرونی ملک جائیں تو رولز ہوتے ہیں، ٹریفک رولز ہوتے ہیں، دوسرے بہت سارے رولز ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ اس کو اوبے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ کچھ بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں اور ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں۔ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے، میں فرماتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی عظیم ہستی ہے نا، اس لیے یہودی لابی کے انچارج ہیں وہ اس وقت، کہ پاکستان کو ہم نے 32 ارب ڈالر جو ہے دیے ہیں، پاکستان کھا گیا دہشت گردی کے معاملے میں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا پاکستان نے کوئی قربانی نہیں دی؟ یہ جو 75,000 افراد ہمارے شہید ہوئے وہ کہاں گئے؟ جو لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے وہ کہاں گئے؟ جو معذور ہو گئے وہ کہاں گئے؟ ان کے ڈرون حملوں میں وہ کدھر گئے؟ ابھی تو انہوں نے ہمارے پیسے دینے اور یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ لوگ جو ہے ایک ریزن بنا رہے ہیں جی، تو جو انہوں نے پاکستان کو جو لون دیے ہیں، جو پیسے پاکستان کو دیے ہیں، وہ یعنی ہمارے پاکستان میں جو پولیٹکس چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیسے جو جہاں پہ وہ یوز ہونے تھے ادھر یوز نہیں ہوئے ہیں۔ اگر دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے دیے ہیں پیسے تو وہ ادھر یوز نہیں ہوئے، دوسری جگہ انہوں نے یوز کی ہوگی۔ تو اب اس میں اس مسئلے کا حل یہی ہوگا کہ پاکستان خود یعنی سر ہماری معاشیت تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے بزنس کس ڈگر پہ آ گئے ہیں۔ معاشیت اگر ہماری تباہ ہو چکی ہے تو وہ اس میں ہم یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیم نہیں کر سکتے، امریکہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے سیاستدانوں کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں جو پولیٹکس ہو رہا ہے، دنیا کی سب سے بدترین پولیٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ پولیٹیشین ہے۔ یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور بیچ میں جو ہے عوام پھسلتی ہے، یعنی عوام کا بیڑا غرق ہوتا ہے بیچ میں۔ جو عوام کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، جو پیسے عوام کے لیے آتا ہے وہ اس عوام کی یعنی فلاح و بہبود کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے۔ یعنی کہ کرپشن آپ کا مقصد کرپشن سے ہے۔ بالکل، اگر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گا تو پھر پاکستان میں دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بیت المقدس ہمارے لیے تو قبلہ اول ہے، بالکل، اس کو تو وہ اسرائیل کا دور خلافہ بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تب اس کے بارے میں آپ کیا، اس میں ہمارے مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ بالکل مجروح ہیں گے۔ اس میں جو ترکی نے جو اسٹیپ لیا ہے، ترکی کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے جو اسٹیپ لیا ہے، پاکستان کو بھی چاہیے، پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آگے نکل آئے، اس میں بات کریں۔ پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن پاکستان پیچھے کیوں ہے؟ پاکستان بھی اقوام متحدہ کا ممبر ہے۔ پاکستان پیچھے صرف اور صرف پاکستان میں جو پولیٹکس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پیچھے ہے۔ جو اسلام میں ہے، جو پاکستان میں ہونا چاہیے وہ تو ہمارے پولیٹیشین کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اوبے ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس میں جو پولیٹیشین کا رول ہوتا ہے ایک ملک میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے جتنے بھی پولیٹکس میں ہے، ان ایجوکیٹڈ بندے پولیٹکس میں آئے ہیں اور بس یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو شرط لگائی تھی کہ جو ایم این اے بنے گا وہ گریجویشن ہوگا، وہ آپ کے لحاظ سے ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ وہ وڈیرا سسٹم اگر پولیٹکس میں ایجوکیٹڈ بندے آئیں گے تو ظاہری بات ہے پولیٹکس اچھا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ اگر پولیٹکس میں ان ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ملک کس طرح ترقی کر سکتی ہے، ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان میں جو حالات ہے، پاکستان میں جو پولیٹک چل رہی ہے، اگر یہ پولیٹک اس طرح چلے گی تو ایک دن ہم برباد ہو جائیں گے۔
اچھا، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ چلا رہے ہیں، سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے اس میں؟ سی پیک کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سی پیک پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے اور پاکستان کے لیے یعنی یہ ایک فائدہ مند پروجیکٹ ہے. یعنی پاکستان میں جتنے بھی ابھی میگا پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہ سارے سی پیک کے انڈر ہے. سی پیک اسٹارٹ ہونے سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ ہو رہے تھے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہو رہے تھے. اس میں کرپشن 80% سے زیادہ اس میں کرپشن ہوتی تھی. لیکن سی پیک کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی ہے اور سی پیک میں جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. اور ہر جگہ اسپیشلی انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے ناردرن ایریا کو. ناردرن ایریا میں جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور آگے سے وہ ایک روٹ بن جاتا ہے دوسرے ملک کے لیے. یعنی بزنس پاکستان میں آئے گا, پاکستان میں فیکٹریاں کھلیں گی, پاکستان میں انڈسٹریز کھلے گی, تو اس طرح ہو کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پوزیشن پاکستان میں پہلے سے کچھ بہتر ہے لیکن پوری بہتر نہیں ہوئی ہے. ابھی کمپیئر ٹو زرداری حکومت ابھی بہتر ہے بجلی کی. اور جتنے بھی یعنی ابھی ناردرن ایریا میں بہت سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, اسپیشلی خیبر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ جو پیڈو کے نام سے اس کے ساتھ ہم خود پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور 70+ پروجیکٹ جو 2014 کو ہائیڈرولنگ کو ملے تھے جو کہ عمران خان نے اناؤنس کیے تھے KPK کے لیے, تو اس میں سے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ 66 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بجلی گھر تھے. تو ابھی اس میں کچھ پروجیکٹ رہتے ہیں تو وہ بھی ہم اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے جو پہاڑی لوگ ہیں ناردرن ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور ہم نے ایسے جگہ میں بھی پروجیکٹ کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے. چترال میں کیے ہیں, گلگت میں کیے ہیں, کشمیر کے علاقے میں کیے ہیں. تو ابھی یعنی جو بجلی گھر ہم نے بنائے ہیں اس بجلی گھر سے اسکول کو بجلی دے رہے ہیں, وہ لوگ مسجدوں کو بجلی دے رہے ہیں. یعنی ایون بہت سارے ایریا اس طرح ہے کہ ادھر کوکنگ بھی یعنی وہ لوگ بجلی سے ہی کر رہے ہیں. KPK میں اور پنجاب کا کیا موازنہ کریں گے آپ KPK ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے؟ ترقی ادھر خان صاحب ہیں, ادھر میاں صاحب ہیں, اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی تو KPK کی حالت بہتر ہوئی ہے. عمران خان کی حکومت جب اچھا کام کیا ہے KPK میں, لیکن اور بھی اچھا کرنا ہے, اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو اگر یہ لوگ اس طرح سیریس ایک دن میں تو سارا کام نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے کام کو اداروں کو ٹھیک کرنے میں. ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اگر اسی طرح کام کریں گے تو KPK بہت آگے جائے گا. اور عمران خان کی حکومت میں یعنی انہوں نے ہائیڈرو پاور میں بہت زیادہ کام کیا ہے. ہم نے خود بہت سارے پروجیکٹ کیے اور ابھی بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور آگے بھی ان کا پیڑوں کا ایک دوسرا فیز آ رہا ہے, اس میں 650 بجلی گھر بن رہے ہیں. تو KPK میں آپ خان صاحب کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہیں, ہم خان صاحب کی حکومت سے بالکل مطمئن ہیں. اور جو کام خان صاحب کر رہے ہیں تو اس سے ہم یعنی پورے جو ہمارے ناردرن ایریا کے لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں. اور ہمارے لیے یعنی جو مشکلات پہلے ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا ابھی وہ مشکلات کم ہوتے جا رہے ہیں. انجینئر عرفان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت پاکستان کو, کیا ہمیں حکومت پاکستان اس کی مد میں کچھ سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی پے کرتے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ہمارے جو دو مین ایشو اس وقت ملک میں یہ سب سے بڑے مین ایشو ہیں. کیونکہ اگر ایجوکیشن اچھی ہوگی, ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوگے تو ملک ترقی کرے گا. اگر صحت مند معاشرہ ہوگا تو اس سے بھی معاشی حالت میں بہتر ہوگی کیونکہ ورک آؤٹ ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں میرا یہی رائے ہے کہ جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, وہ ٹیکس پاکستان میں جس چیز کے لیے یوز ہونا ہے اس کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے. اس ٹیکس میں بھی یعنی جو ہمارا گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, وہ ٹیکس صحیح جگہ پہ یوز نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یعنی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے ٹیکس. اب ایک ملک میں ٹیکس اگر ملک لیتا ہے عوام سے, اگر وہ ٹیکس صحیح جگہ پہ استعمال کرے تو وہ عوام کے ترقی کے لیے استعمال کرے تو پھر ملک ترقی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں نہیں ہے ایسا جتنا مجھے یعنی لگتا ہے. ادر کنٹری کی نسبت پاکستان میں کوئی ٹیکس کی سہولیات پرووائڈ نہیں کر رہا. بالکل, میں خود چائنا میں رہا ہوں 4 سال, میں نے چائنا سے میکینیکل انجینئرنگ کی, تو ادھر میں نے پورا یعنی گورنمنٹ کے کو بھی میں نے دیکھا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو چائنا کے عوام ہیں ان کی بھی میں نے کبھی ان سے میں نے پوچھا ہے, ٹیکس کے بارے میں پوچھا ہے ان سے. دوسرے بہت سارے ان میں ادھر جو ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. پاکستان میں یہاں تو ایک بیڈ پہ 4 پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا. بالکل, ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے پاکستان میں یعنی وہ بہت بدتر ہے. ابھی بھی جو ہے KPK میں ہے, پنجاب میں, جہاں میں بھی ہے, جو گورنمنٹ اسکول ہے ہمارے اس کے حالات بہت ہی خراب ہے. اگر ہم باہر ملک جائیں گے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکول بہتر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں اگر ہم جائیں گے. لیکن پاکستان میں وہ نظام نہیں ہے. پاکستان میں وہ ٹیکس. لاسٹ میں انجینئر صاحب, حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو کسی بھی حوالے سے؟ حکومت پاکستان کو میرا میسج یہ ہوگا, اسپیشلی جو پولیٹیشین ہے, کہ
خدا را اپنے ملک سے محبت کریں. اگر یہی حالات رہیں گے تو ہم اس سے بھی ذلیل ہو جائیں گے. جو ابھی ہمارا سچویشن چل رہا ہے ملک کا اس سے بھی بدتر ہو جائے کرپشن گا. سے پاک ہونا چاہیے کرپشن سے پاک ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ عمران خان صاحب سے ہمارا امید ہے. انشاءاللہ. تو اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان چینج ہو سکتا ہے, کیونکہ لاسٹ ہمارا یہی ہے ہوپ, لاسٹ ہوپ آف پاکستان سے عمران خان. ہنڈریڈ آف تھینکس. بہت شکریہ آپ تھینک کا. یو سو مچ. ناظرین یہ تھے انجینئر عرفان خالق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت سے بہتر ہے لیکن کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. دوسرا سی پیک جو ہے وہ بہت اچھا منصوبہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں معاشی ترقی میں فائدہ ہوگا. اور تیسرا حکومت پاکستان کو پیغام ہے خدارہ جو ہے نا وہ کرپشن سے پرہیز کریں, کرپشن سے ملک کو پاک کریں. اگر ہمارا ملک کرپشن سے پاک ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا. اور لاسٹ پہ خان صاحب ان کی آخری ہوپ ہے, آخری امید ہے کہ خان صاحب کو آنا چاہیے. خان صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ملک ان کے خیال کے مطابق ایک اچھے راہ کی طرف چل پڑے گا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید, BBC اردو TV UK.